अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन गोलकुंडा जोन टास्क फोर्स फूड एडल्ट्रेशन टीम और जीएचएमसी के अहदेदारों की मुश्तरका टीम ने मंगलहाट इलाके में छापा मारकर गैर सेहत बख्श और तवील अरसे से दाखिला किए गए गोश्त की फरोख्त के एक धोखाधड़ी के कारोबार का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 41 साल अफरोज को गिरफ्तार कर लिया, जो मंगलहाट के अमरनगर कॉलोनी का रहने वाला है। A to Z शीप एंड गोट ऑफल्स के नाम से कारोबार चला रहा था, जो आरके पेट चिश्ती चमन दरगाह मंगलहाट हैदराबाद में वाक़ है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम कर्नाटक, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों से बकरी और भेड़ के गोश्त और अंदरूनी आधा कम कीमत पर बड़ी मिकदार में खरीदता था। बाददा उन्हें तवील अरसे तक डीप फ्रीजर और पानी से भरे प्लास्टिक के डब्बों में महफूज रखता था, ताकि सड़ने के अमल को रोका जा सके और बदबू को दबाया जा सके। बाद में वो वही गोश्त ताज़ा और साफ सुथरा बताकर सारिफीन को फरोख्त करता था, जिससे न सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा था बल्कि अवामी सेहत को भी शदीद खतरा लाहक था। छापे के दौरान हुकाम ने तकरीबन 300 किलोग्राम सड़ा हुआ बकरी और भेड़ का गोश्त जब्त कर लिया, जिससे बाद में जीएचएमसी हुकाम ने मुकर्ररा ज़ाब्तों के तहत महफूज तरीके से तलब कर दिया। इस मामले में मंगलहाट पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम ने यह भी बताया है कि मुलजिम पहले भी इसी तरह के जुर्म में मुलविस पाया गया था। हुकाम ने यह भी बताया है कि मुलजिम पहले भी इसी तरह के जुर्म में मुलविस पाया गया था और जीएचएमसी की जानिब से इस पर जुर्माना आयद किया जा चुका है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो गैर मजाज या गैर सेहत बख्श मकामात से गोश्त और दीगर अशियाए खुर्दनोश न खरीदे और अगर ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियां नजर आए तो फौरन मुतालिका हुकाम को इत्तला दें। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर मुनक़िद होने वाली दावत इफ्तार के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास में शिरकत की। ये इजलास लाल बहादुर स्टेडियम नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान वजीर ने इतवार 15 मार्च को वज़ीर आला की जानिब से लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली दावत इफ्तार की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया और उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी है कि प्रोग्राम के कामयाब इनेक़ाद के लिए तमाम इंतजामात मुनज़्ज़म, जामे और बाहमी तालमेल के साथ किए जाएँ। इस राबते इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह के अलावा मुख्तलिफ महकमों के चेयरमैन और सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने महकमों के दरमियान बेहतर राब्तेकारी की अहमियत पर जोर देते हुए हुकाम को हिदायत दी है कि इज्तिमा को बावक़ार और बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। चारमीनार सलकर के हदूद में वाक़े मुर्गी चौक के इलाके में सिविल सप्लाईज महकमे के इन्फोर्समेंट टीम ने अचानक मुआयना और जांच मुहिम अंजाम दी। इस कार्रवाई की क़ियादत असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मोहम्मद असलम खान ने की। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार इन्फोर्समेंट के सदानंदम भी मौजूद रहे। टीम में सीनियर चेकिंग इंस्पेक्टर फिरोज अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अमीरुद्दीन, मोहम्मद वाजिद अली और जी महेश ने मुख्तलिफ दुकानों और गोदामों की जाँच की। इसी तरह वी प्रसन्ना कुमार, जूनियर इंक्वायरी ऑफिसर मोहम्मद जलील और चारमीनार सर्कल 3 के अमले ने भी टीम के साथ मिलकर इलाके में मुकम्मल मुआयना अंजाम दिया। अहदेदारों ने राशन, जरूरी अशिया और सरकारी स्कीमों से मुतालिक सामान की सप्लाई और रिकॉर्ड की जांच की और दुकानदारों को हिदायत दी है कि सरकारी क़वानीन और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। महकमे सिविल सप्लाईज के मुताबिक अवाम को मियारी और सही मिकदार में अशिया फराहम करने के लिए इस तरह की अचानक चेकिंग आइंदा भी जारी रहेंगे। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां दरियाई कृष्णा में डूबकर 2 कमसिन बच्चों की हो गई मौत। ये हादसा चारशंबे को पेश आया। मुतवफ़्फ़ी लड़कों की शिनाख्त 13 साला समीर और 15 साला सद्दाम के तौर पर हुई है। दोनों सूर्यापेट जिले के चिंतरेला गांव मंडल चिंतला पालम की रिहायशी थे। इत्तलात के मुताबिक दोनों लड़के दरिया के करीब खेल रहे थे कि अचानक फिसलकर दरियाई कृष्णा में गिर गए और डूब गए। इत्तला मिलने पर चिंतला पालम पुलिस मौके पर पहुंची और गौताखोरों की मदद से दोनों लड़कों की नाशें दरिया से निकाल ली गई। चिंतला पालम के सब इंस्पेक्टर संदीप रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि लड़के दरिया के करीब खेल रहे थे और हादसाती तौर पर फिसल गए। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने चारशंबे के रोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाक़ सरकारी एरिया अस्पताल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के तमाम वार्ड का मुआयना किया और मरीजों से बातचीत की और उनकी सेहत
طبی خدمات، ادویات، لیب رپورٹس، سرجری وغیرہ کے بارے میں تفصیلات معلوم کی۔ اس موقع پر کلکٹر نے طبی عملے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ نرسنگ اسٹاف، سیکیورٹی، صاف صفائی نگران اور دیگر عملے کی حاضری 100% ہونی چاہیے۔ انہوں نے حکم دیا کہ حاضری کی تفصیلات روزانہ بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے ریکارڈ کی جائے۔ اگر بائیو میٹرک میں کوئی تکنیکی مسائل ہیں تو انہیں 2 دن میں حل کیا جائے۔ اسپتال میں آؤٹ سورسنگ ملازمین کے طور پر کام کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بائیو میٹرک کے ذریعے اپنی حاضری درج کرائیں۔ ضلع کے بیاسوباد کی کاغذ نگر منڈل کے چنتاگوڑا ضلع پریشد ہائی اسکول میں آج 10ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے سالانہ تقریب فیئرویل پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ کوالٹی کوآرڈینیٹر سرینیواس اور منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو محنت اور لگن کے ذریعے سالانہ امتحانات میں 10ویں جماعت میں درجہ اول میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے والدین اور اساتذہ کے نام کو روشن کرنے کا مشورہ دیا اور کسی بھی صورت میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا بھی مشورہ دیا۔ اس موقع پر ضلع پریشد ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر سرینیواس، گلاب راؤ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کے بیاسوباد کے سرپور ٹاؤن مستقر کے سول اسپتال میں آج رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ ڈاکٹر جوگیندر، سرپنچ وی ناگمنی، نانی اور مقامی قائدین و میڈیکل اسٹاف کے ساتھ مل کر خواتین اور لڑکیوں میں کینسر مرض پر قابو پانے کے لیے HPV ویکسین سینٹر کا افتتاح انجام دیتے ہوئے رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین پر خطرناک مرض کینسر پر قابو پانے کے لیے تمام سرکاری دواخانوں میں HPV ویکسین کی سہولت رکھی گئی ہے۔ اس کے لیے خواتین کے علاوہ خصوصی طور پر لڑکیوں کو ویکسینیشن کی سہولت سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد ازاں دواخانے میں موجود میڈیکل مسائل اور صاف صفائی سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کی۔ بچکنڈا میونسپل آفس کے دفتر پر لگائے گئے اردو سائن بورڈ میں اردو تحریر غلط ہونے پر عوام اور اردو داں طبقے میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ سائن بورڈ پر لکھی گئی اردو بالکل غلط ہے، جو اردو زبان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ واضح ہے کہ اردو ریاست کی سرکاری دوسری زبان ہے، اس کے باوجود سرکاری دفتر کے سائن بورڈ پر اس طرح کی غلطی انتہائی افسوسناک ہے۔ عوام نے کہا کہ سائن بورڈ پر دفتر مجلس بلدیہ اس طرح صحیح انداز میں لکھا جانا چاہیے تھا، مگر موجودہ تحریر غلط اور نامناسب ہے۔ عوام اور اردو داں حضرات نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے پر فوری توجہ دے اور سائن بورڈ کی اردو تحریر کو درست کیا جائے تاکہ اردو زبان کے احترام کو برقرار رکھا جا سکے۔ ظہیرآباد مسجد عالیہ جواد اسوین کالونی ند آدرش نگر گیٹ ظہیرآباد میں بعد نماز تراویح ایک عظیم الشان محفل قرات کلام پاک و نعتیہ محفل بصدارت میر جاوید علی صدر مسجد ہادہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قاسمی خطیب منعقد ہوا، جس کی راست نگرانی شیخ فرید صاحب سابق رکن ریلوے مشاورتی بورڈ نے کی۔ علماء کرام نے پروگرام کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا۔ رکن ریلوے بورڈ شیخ فرید نے کہا کہ ہر سال ظہیرآباد کی مساجد میں رمضان مبارک کے تاخیراتوں کے خصوص میں نعتیہ محفل پروگرام کو علماء کرام قرات کلام پاک گولڈ میڈلسٹ شرکت تعاون پر اظہار ممنونیت کیا۔ اس پروگرام میں حیدرآباد کے عالمی شہرت یافتہ گولڈ میڈلسٹ قراء کرام نے حصہ لیتے ہوئے اپنے اپنے مخصوص لہجوں میں قرات کلام پاک اور نعت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کی۔ ضلع کے بیاسوباد کے سرپور ٹاؤن کے بنگالی کیمپ علاقے میں آج رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ مقامی سرپنچ وی ناگمنی نانی، گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی اور اراکین گرام پنچایت کے علاوہ مقامی قائدین کے ساتھ مل کر رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے NREGS اسکیم کے ذریعے منظور کیے گئے سائڈ ڈرین اور سیمنٹ روڈ کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ظہیرآباد کے نیالکل منڈل موضع رکما پور میں مسلمانوں کے قبرستان پر ناجائز قبضے کی کوشش، مسلمانوں کی شدید برہمی۔ حلقہ اسمبلی ظہیرآباد نیالکل منڈل کے موضع رکما پور میں واقع قدیم مسلم قبرستان میں مبینہ طور پر لینڈ مافیا کی جانب سے قبرستان کی اراضی پر ناجائز طور پر قبضے کی کوشش کرتے ہوئے اراضی پر قائم کاریوں کی مسمار کیا گیا، جس کے بعد نیالکل منڈل کے مسلمانوں میں شدید تشویش اور برہمی ظاہر کرتے ہوئے زبردست احتجاج و دھرنا منظم کیا۔ اس کے بعد موضع رکما پور میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ موضع رکما پور میں مسلم قبرستان کے اراضی متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے دور سے وقف بورڈ کی گیزٹ میں اندراج ہے اور یہ اراضی نیالکل منڈل کے لبے سڑک پر مسلم قبرستان کی اراضی موجود ہے۔ یہاں طویل عرصے سے مسلمانوں کی میتوں کی تدفین و تجہیز کی جاتی ہے۔ بعض لینڈ گریبرز مسلم قبرستان میں سے سڑک کی توسیع کرتے ہوئے قبرستان کی زمین کو مسمار کر کے اس پر ناجائز قبضہ کی کوشش کی، جس پر مقامی مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا۔
ए इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक वज़ीर जंगलात मिस्टर बी राजेश्वर रेड्डी, साबिक ZPTC सारंगपुर के अलावा नौमुंतखब नायब सदर बल्दिया निर्मल मिस्टर ए गणेश चक्रवर्ती ने सैयद जलील अज़हर की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर दी गई इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया। उन कायदीन ने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टियों से गंगा जमनी तहजीब परवान चढ़ती है, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में इजाफा होता है। हर साल पाबंदी से निर्मल के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम भाइयों की जानिब से इफ्तार पार्टियों का इनेकाद एक अच्छा पैगाम है। जलील अज़हर सीनियर सहाफ़ी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कि उन्होंने हर साल अपनी रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी मुनक्किद करते हुए एक जगह जमा होने का मौका फराहम करते रहे हैं। मौलाना अब्दुल अलीम साहब की रिक़्क़त अंगेज दुआ के बाद इफ्तार किया गया। इमरानुल्लाह, सैयद जलील अज़हर, सैयद इस्माइल नासिर, मोहम्मद इरशाद रियल्टर ने साबिक़ वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी को खजूर खिलाया। इस मौके पर मीर मुशक्किर अली NRI, दामाद सैयद जलील अज़हर, इंचार्ज अब्दुर्रहमान, मालिक मदीना होटल, मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद जीशान अली, शेख शब्बीर, प्रिंसिपल आइडियल हाई स्कूल भी मौजूद थे। नागर कर्नूल शहर में अवामी हुक्मरानी तरक्की मंसूबे प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करते हुए हुकूमत की जानिब से जारी फलाही और तरक्याती स्कीमों के बारे में अवाम को मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। ये बात MLA डॉक्टर के राजेश्वर रेड्डी ने कही। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत तीसरी मरतबा अवाम के दरमियान जाकर उनके मसाइल को बराह रास्त जानने और हल करने के लिए ग्राम सभाएं मुनक्किद करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाना ही अवामी हुक्मरानी तरक्की मंसूबे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। MLA ने बताया है कि अवामी हुक्मरानी तरक्की मंसूबे के तहत 99 दिनों के अमली मंसूबे के लिए खुसूसी लोगो तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ आवाम को सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही दी जाएगी, बल्कि उनके मसाइल को मालूम करके उनके हल के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर नागर कर्नूल शहर के 8वें वार्ड में सफाई मुहिम भी मुनक्किद की गई। MLA ने कहा कि आवाम की सेहतमंद जिंदगी के लिए माहौल की सफाई इंतहाई जरूरी है। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन तीगला सुनिंद्रा, वाइस चेयरमैन बदम रमेश, मुकामी काउंसलर्स, म्यूनसिपल अफसरान व अमला शरीक रहे। साबिक़ मुनीसर निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता की जानिब से बरकतपुरा के अल हिमरा फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद मुसलमानों ने शिरकत करते हुए इज्तिमाई तौर पर रोज़ा इफ्तार किया। इस मौके पर खिताब में बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि BRS दौर हुकूमत में तमाम मज़ाहिब के त्यौहार भाईचारा के साथ मनाए जाते थे। इस तकरीब में नवीद इकबाल, इमरान शहजाद, अब्दुल मतीन, अब्दुल बारी, सनाउल्लाह खान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद समी, अब्दुल अजीज, मजहबी, तजम्मुल खान, मोहम्मद हफीज, नईम कुरैशी, मोहम्मद इम्तियाज़ और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की, जबकि आखिर में मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी ने दुआ मांगी। आदिलाबाद में समाजी व फलाही तंजीम सफ़ा बैतुल माल की जानिब से हर माह की तरह इस माह भी मुस्तहिक़ीन में वज़ाइफ तक़सीम किए गए। इस मौके पर सदर सफ़ा मौलाना सैयद मुबश्शिर अहमद रशीदी की सदारत में दफ्तर सफ़ा पर मुख्तसर तक़रीब भी मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मोहतमद सफ़ा हाफिज़ काजिम पाशा मिसबाही, नायब सदर हाफिज़ शेख बशीर अहमद खान और खाजिन हाफिज़ अब्दुल अजीज़ ने इंतज़ामात की निगरानी अंजाम दी। तकरीबन 26 मुस्तहिक़ीन बेवा मज़दूरीन में फीकस 500 रुपये के हिसाब से माहाना वज़ाइफ तक़सीम किए गए। ज़िम्मेदार सफ़ा ने बताया कि सफ़ा बैतुल माल गुज़िश्ता कई बरसों से आदिलाबाद में बिला लिहाज मजहब मुस्तहिक़ अफराद की मदद कर रही है। ज़हीराबाद भारत नगर में नुमाइंदा कौंसलर बल्दिया जनाब अब्दुल खदीर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, कांग्रेस कायद सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस, जहांगीर कुरैशी, काउंसलर बल्दिया ख्वाजा मियाँ, साबिक़ नायब सदर बल्दिया ने शिरकत की और डॉक्टर उज्जवल रेड्डी ने अब्दुल खदीर को खजूर खिलाया। मोहम्मद अब्दुल खदीर ने कहा, दावत इफ्तार में एक दूसरों की शिरकत आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। रियासती को मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए गामज़न है। दी कलेक्टर आशीष संगवान ने सदाशिव नगर मंडल में सफाई मुहिम के दौरान वाटर टैंक पर चढ़कर सफाई के इंतजाम का मुआयना किया। आवामी पुरानी तरक्की मंसूबी प्रोग्राम के तहत किए गए इस दौरे में कलेक्टर ने OHSR वाटर टैंक गुंजाइश 90 KL की सफाई का जायजा लिया। सफाई का अंजाम देने वाले कारकुनों इलागरी भूजैया और मवीन की सताइश की। कलेक्टर ने कहा, देही इलाकों में साफ सफाई और साफ पीने के पानी के तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी अहमियत दी जानी चाहिए। जिले के ब्यासीबाद के सीपुतौन मंडल के चिंता कुंटा ग्राम पंचायत के दूध में MPDO सत्यानारायण ने अपने हमरा MPO और WSA ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के साथ मिलकर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और जायजा लिया और साफ सफाई के अहकाम जारी किए। इसके अलावा
علاقے میں سڑکوں کی درستگی اور نالوں میں صاف صفائی اور مچھر کچھ دواؤں کو چھڑکاؤ کیا گیا تاکہ گندگی سے بچا جا سکے۔ بعد چنتا کنٹا گرام پنچایت حدود میں حکومت کی جانب سے منظورہ اندرما مکانات کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایل آر ڈی کے کلیانی علاقے کو 19واں بھون منظور کیے جانے پر سرپنچ اور خواتین رکن اسمبلی مدن موہن سے اظہار تشکر کرتے ان کی ٹیم کی تصویر کو دودھ سے نہلائے۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی قائد کروما سائی بابا اور دوسرے موجود تھے۔ کانگریس پارٹی کوروٹلا ٹاؤن کے زیر اہتمام کنگز گارڈن کوروٹلا منعقدہ افطار پارٹی میں مہمان خصوصی کے طور پر جواڈی نرسنگ راؤ انچارج حلقہ اسمبلی کوروٹلا کانگریس نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ اس افطار پارٹی میں چیئرپرسن مجلس بلدیہ کوروٹلا تروملا گنگادھر، نائب چیئرمین مجلس بلدیہ شاہد، صدر کانگریس پارٹی کوروٹلا ٹاؤن کے علاوہ دوسروں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر کی رہائش گاہ پر افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق وزیر جنگلات اے اندرا کرن ریڈی، پی راجیشور ریڈی، سابق زیڈ پی ٹی سی سہارنپور نومنتخب نائب صدر شین بلدیہ اے گنیش چکرورتی، ڈاکٹر اظہرالدین سینئر کانگریسی قائد انیس احمد خان، میر مشکر این آر آئی داماد جلیل اظہر، محمد زاہد علی مالک آئی اے فنکشن ہال، شیخ بشیر پرنسپل آئیڈیل اسکول، الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، مسعود علی این آر آئی، شیخ جبار این آر آئی، دوست احباب اراکین بلدیہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ افطار سے قبل مولانا عبدالعلیم قاسمی امام خطیب مسجد سلیم نے رمضان کے روحانی پیغام کو یاد کیا اور کہا یہ مہینہ انسان کو صبر، برداشت اور دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ دراصل رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت، ہمدردی اور خدمت قلبی عبادت کا اہم حصہ ہے۔ اگر ہم ان اقدار کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو معاشرہ یقیناً بہتر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر رفقت انگیز دعا مانگی اور کہا اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے سب کو فیض یاب کرے، ملک میں امن اتحاد و بھائی چارہ قائم رہے۔ سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر روزنامہ سیاست نے مہمانوں اور روزداروں کا خیر مقدم کیا۔ بھینسا میونسپلٹی کی نمائندے وائس چیئرمین مرزا ادریس بیگ نے نرمل ضلع کے ایس پی جی جانکی شرملا سے کیمپ آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر بھینسا میں امن و امان کی صورتحال، عوام کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ مرزا ادریس بیگ نے مقامی مسائل سے ضلع ایس پی کو آگاہ کیا، جبکہ ضلع ایس پی نے مسائل کے حل کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر میونسپل چیئرمین دتاتری دتو کے علاوہ نرمل ایڈیشنل ایس پی سائی کرن موجود تھے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا برانچ نرمل میں اسٹاف کی جانب سے کھاتہ داروں کے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی بینک کھاتہ داروں نے شرکت کی۔ تمام روزے داروں کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا نرمل برانچ کے چیف مینیجر جے اشوک کمار، فیلڈ لیول آفیسر ونود، اکاؤنٹ آفیسر محمد فہیم نے خیر مقدم کیا۔ افطار کا اہتمام بینک میں ہی کیا گیا تھا۔ کھاتہ داروں کے علاوہ بینک کا اسٹاف بھی موجود تھا۔ افطار پارٹی کے اپنے کھاتہ داروں کا آغاز کیا۔ افطار پارٹی شریک کھاتہ داروں نے چیف مینیجر جے اشوک کمار کی ستائش کی اور اپنے خصوص کے لیے کھاتہ داروں میں مقبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر قاضی پیٹ درگاہ شریف میں سجاد نشین مولانا سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا حج کمیٹی چیئرمین کی سرپرستی میں شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مذہب کے رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ورنگل کے سینئر بی آئی ایس لیڈر سید مسعود نے مٹیواڑہ عیدگاہ میں 30 سے 35 سال پرانے درختوں کی کٹائی پر شدید مذمت کی اور الزام لگایا کہ نام نہاد کانگریس لیڈر نے بغیر اجازت اور بغیر عیدگاہ کمیٹی کو اطلاع دیا درختوں کو کٹوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عیدین کی نماز کے موقع پر ہزاروں نمازی انہی درختوں کے سائے میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بودھن کے مضافات میں واقع آچن پلی کے فنکشن ہال میں مفتی عتیق احمد کے زیر نگرانی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ افطار پارٹی میں ضلع نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا آئی پی ایس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ افطار سے قبل مولانا سید عبدالباقی قادری ثانی انوائی کی جانب سے دعا کی گئی۔ دعوت افطار میں کمشنر پولیس نظام آباد نے روزہ داروں کے ساتھ افطار کیا۔ کھمم ضلع کے ویلگمٹہ متاثرین کو مکاناتی پلاٹ فراہم کرنے کا مطالبہ پر تلنگانہ جاگرتی سربراہ
کویتا کی غیر منا بکرتا تیسرے دن بھی جاری رہی۔ بنجائے میں واقع جاگرتی کے دفتر میں تھے احتجاج میں ان کے فرزند آدتیہ ودھا بھی شریک ہو گئے۔ خود مختار سرکاری ڈگری کالج بودھن کے شعبہ تجارت یعنی کامرس کی جانب سے جامع ترقی کے لیے کاروباری صلاحیت، سرکاری مالی اسکیموں کا کردار کے موضوع پر آج ایک قومی سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ریسورس پرسن اور کلیدی مخرج کے طور پر پروفیسر وائی این لاٹورکر، سینئر پروفیسر، اسکول آف کامرس اینڈ مینجمنٹ نے شرکت کی۔ بودھن میں ساوتری بائی پھولے کی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ امبیڈکر چوراہا پر واقع میونسپل کامپلیکس میں واقع لیگل اسسٹنٹ سینٹر میں عظیم سماجی مسلح ساوتری بائی پھولے کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پدما سنگھ کی قیادت میں تعزیت اجلاس منعقد کیا گیا۔ بودھن میں تلنگانہ ورکرز یونین کی 10ویں سالگرہ 2016-26 کے موقع پر ورکرز یونین کے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر قائدین نے اپنے خطاب میں ہم مالی پیپلز بورڈ کے قیام کا مطالبہ کرتے 15 مارچ کو ورنگل منعقدہ چلو ورنگل ہم مالی مہا گرجنا پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سپوٹون سرپنچ وی ناگمنی کی ہدایت کے مطابق گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی اراکین گرام پنچایت محمد مکرم حسین، سید معیز علی، اسلم بن عبداللہ، وی نانی، مفید فہد کے ذمہ داری میں قدیم عیدگاہ میں صاف صفائی کے کاموں کو انجام دیا گیا تاکہ عید الفطر کی نماز کو مسلیان کو صاف ستھرا ماحول فراہم ہو سکے۔ تلنگانہ کے نئے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے چہارشنبے کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب حیدرآباد کے لوک بھون میں منعقد ہوئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ نے شیو پرتاپ شکلا کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی اور ان کی کابینہ کے اراکین سمیت کئی معزز شخصیات موجود تھی۔ شیو پرتاپ شکلا اس سے قبل ہماچل پردیش کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ منگل کے روز حیدرآباد پہنچے تھے جہاں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ حیدرآباد پولیس کے سائبر کرائم یونٹ نے آن لائن بیٹنگ کے ذریعے ایک شخص سے 1.5 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کرنے والے 4 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت 26 سالہ سعید الدین جو عیدی بازار کے رہنے والے ہیں اور دبئی میں ملازم ہیں، 31 سالہ تاج الدین جو معین باغ کے رہائشی ہیں اور پیشے سے آٹو ڈرائیور ہیں، جبکہ 25 سالہ یونس اور 24 سالہ ایوب بھی معین باغ کے رہائشی ہیں۔ 36 سالہ متاثرہ شخص نے پولیس کو بتایا ہے کہ گزشتہ سال اسے واٹس ایپ کے ذریعے بیٹن ایکسچینج نامی پلیٹ فارم کے بارے میں تشہیری کالز موصول ہوئی۔ ملزمان نے خود کو اس پلیٹ فارم کے نمائندے ظاہر کرتے ہوئے اسے آن لائن بیٹنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے متاثرہ شخص کو کرکٹ بیٹنگ، 3 پتی اور کیسینو گیمز جیسی ویب سائٹس کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا اور زیادہ منافع کا لالچ دیا۔ اسی لالچ میں آ کر متاثرہ شخص نے بڑی رقم سرمایہ کاری کے طور پر منتقل کر دی، جس کے بعد ملزمان نے اسے دھوکہ دے کر رقم ہڑپ لی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد کے کوٹھی علاقے کے تروپ بازار میں منگل کی رات ایک مسلم آٹو ڈرائیور پر حملے کے بعد کچھ دیر کے لیے کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مقامی اطلاعات کے مطابق آٹو ڈرائیور سڑک پر جا رہا تھا کہ اسی دوران 5 سے 6 افراد نے اسے روک لیا اور اس سے بحث شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد اس گروپ نے مبینہ طور پر آٹو ڈرائیور کو بری طرح مارا پیٹا اور اس کے آٹو رکشہ کو بھی نقصان پہنچایا۔ راہگیروں کی جانب سے اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی آٹو ڈرائیور کو علاج کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق آٹو ڈرائیور کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2026 کے لیے شب قدر، جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ تاہم عید الفطر کی تاریخیں چاند نظر آنے کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے۔ ریاستی حکومت کے سرکاری کیلنڈر کے مطابق جمعۃ الوداع اور شب قدر کی تعطیلات بالترتیب جمعہ 13 مارچ اور منگل 17 مارچ کو ہوں گی۔ ان دونوں دنوں کی چھٹیوں کو اختیاری تعطیلات قرار دیا گیا ہے۔ عید الفطر کے لیے 21 اور 22 مارچ کو سرکاری تعطیلات درج کی گئی ہے۔ تاہم یہ تاریخیں چاند دیکھنے کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہیں، کیونکہ عید الفطر کا جشن شوال کے چاند نظر آنے پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر چاند 19 مارچ کو نظر آ جاتا ہے تو عید الفطر 20 مارچ کو منائی جائے گی۔ بصورت دیگر 21 مارچ کو عید منائی جائے گی۔ اس کے مطابق عید کی تعطیلات کی تاریخوں میں بھی تبدیلی ممکن ہے، جبکہ جمعۃ الوداع اور شب قدر کی تعطیلات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہیں دوسری جانب رمضان کے آخری 10 دنوں میں خریداری میں اضافے کے پیش نظر حیدرآباد کے مختلف بازاروں اور دکانوں میں بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ عام طور پر رمضان کے آخری عشرے میں خریداری میں نمایاں اضافہ دیکھا جاتا ہے، جس کے باعث تاجر حضرات نے پہلے ہی سامان کا ذخیرہ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔
تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق دائر درخواستوں پر اہم فیصلہ سنایا۔ اسپیکر نے ارکان اسمبلی کڑیم سری ہری اور دانم ناگیندر کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا، جس کے بعد دونوں کو بڑی راحت حاصل ہوئی۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اسپیکر کو 12 مارچ تک نااہلی کی درخواستوں پر سماعت مکمل کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنانا تھا۔ اسی تناظر میں اس سے قبل 8 ارکان اسمبلی کو کلین چٹ دینے کے بعد اسپیکر نے اب مزید 2 ارکان کو بھی راحت فراہم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 ارکان اسمبلی نااہلی سے بچ گئے ہیں۔ تلنگانہ کی سیاست میں گزشتہ کچھ عرصے سے ارکان اسمبلی کی نااہلی کا معاملہ خاصی کشیدگی اور سنسنی کا باعث بنا ہوا تھا۔ BRS کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے کئی ارکان اسمبلی کے خلاف پارٹی تبدیل کرنے کے الزامات کے تحت نااہلی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ ان ارکان میں دانم ناگیندر، کڑیم سری ہری، ٹی وینکٹ راؤ، پوچارام شرینواس ریڈی، پی شرینواس ریڈی، بھڈلا کرشنا موہن ریڈی اور دیگر شامل تھے۔ اسپیکر کے تازہ فیصلے کے بعد ریاستی سیاست میں اس معاملے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ کچھ دیر قبل ایران کی جانب سے اسرائیل کی سرحدوں کی طرف میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ وہ اس خطرے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور جن علاقوں میں ممکنہ طور پر اثرات پڑ سکتے ہیں وہاں لوگوں کو موبائل فون الرٹس کے ذریعے خبردار کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ الرٹ ملنے کی صورت میں شہری فوری طور پر محفوظ مقام پر چلے جائیں اور اگلی ہدایت تک وہیں موجود رہیں، تاہم اس حملے میں فوری طور پر کسی بھی طرح کے جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی فوری اطلاع نہیں ملی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی حیدرآباد سے تھائی لینڈ کے شہر پھوکیٹ جانے والی پرواز کو چہارشنبے کو پھوکیٹ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد تکنیکی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر لائن کے مطابق طیارے کے نوز وہیل میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ نوز وہیل طیارے کے لینڈنگ گیئر سسٹم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پھوکیٹ ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی کیونکہ طیارہ رن وے پر ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس طیارے میں موجود مسافروں کی صحیح تعداد فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے اپنے بیان میں کہا کہ حیدرآباد سے پھوکیٹ جانے والی ان کی پرواز 11 مارچ کو پھوکیٹ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد نوز وہیل کے مسئلے کا شکار ہوئی۔ فلائٹ ٹریننگ ویب سائٹ کے مطابق پرواز IX938 حیدرآباد سے صبح 6:42 پر روانہ ہوئی، جبکہ اس کی مقررہ روانگی کا وقت 6:20 تھا۔ یہ پرواز مقامی وقت کے مطابق صبح 11:40 پر پھوکیٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ ایئر لائن کے مطابق عملے نے تمام حفاظتی اصولوں پر عمل کیا اور تمام مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتار دیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ کے بجٹ برائے مالیاتی سال 2026 اور 27 کو قطعیت دینے کے لیے محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیے اور ہر محکمے سے بجٹ تجاویز حاصل کی گئی۔ اسمبلی کے بجٹ سیشن کا 16 مارچ کو آغاز ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ بھٹی وکرمارکا 20 مارچ کو بجٹ پیش کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کا بجٹ 3,20,000 سے 3,25,000 کروڑ روپے کے درمیان رہے گا۔ بجٹ میں فلاحی اسکیمات کے علاوہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ بھٹی وکرمارکا کا بجٹ تجاویز کو قطعیت دینے کے لیے گزشتہ چند دنوں سے متواتر اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھٹی وکرمارکا نے فلاحی اسکیمات کے بجٹ کے خرچ کے بارے میں تفصیلات طلب کی ہے۔ بجٹ میں فلاحی اسکیمات اور 6 ضمانتوں پر عملاوری کے لیے مناسب فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے 12 خانگی انجینئرنگ کالجز میں شام کے بی ٹیک کورسز شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ اعلیٰ تعلیم نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی منظوری کے بعد جیو نمبر 30 جاری کیا ہے۔ یہ فائل کئی ماہ سے زیر التوا تھی، جسے اب منظوری دے دی گئی ہے۔ سرکاری احکامات کے مطابق ہر کالج میں 1 سے 5 کورسز چلائے جا سکیں گے اور ہر کورس میں کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 60 نشستیں ہوں گی۔ ان کورسز میں داخلہ موجودہ تعلیمی سال 2025 اور 26 سے شروع کیے جائیں گے۔ حکومت نے وعدے کیا ہے کہ داخلے ECET انجینئرنگ کامن انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے کیے جائیں گے۔ جن طلبہ نے پولی ٹیکنک مکمل کی ہو اور کم از کم 1 سال کا عملی تجربہ رکھتے ہوں وہ شام کے بی ٹیک کورسز میں داخلہ حاصل کر سکیں گے۔ کلاسز شام کے اوقات میں منعقد ہوں گے، جبکہ فیس وہی ہوگی جو ریگولر کورسز کے لیے مقرر ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔